کرنا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا شہزادے آنسو نہ بہا، شہزادے آنسو نہ بہا۔ اس کے بعد ایمن کو بلایا اور بلانے کے بعد کہتی ہے ایمن قریب آئی ہے، حضرت ایمن کو بلایا، ماں ہوتی ہے یار، کہتی ایمن لو آج سے میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے، آج سے میرا شہزادہ تمہارے حوالے ہے۔ ایمن یاد رکھنا جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں تو بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، دیکھ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا بیٹا دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے، میرے بیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے جب یہ جملے سیدہ آمینہ کہہ رہی تھی اس وقت زمین کانپنے لگ گئی تھی، ایک جدائی کا وقت تھا ماں بیٹے کا۔ جب ماں نے کہا تھا ایمن جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، یہ کہہ کے حضور کو ایمن کے حوالے کیا، پھر اس کے بعد کچھ دیر روتی رہی، پھر کچھ خیال آیا میرے نبی کی امی نے یوں بازو پھیلائے ہیں، فرماتی ہے اے میرے لال محمد آج سے پہلے تم نے ایمن سے لوریاں سنی ہے، شوقیہ سے لوریاں سنی ہے، تم نے اب سے پہلے حلیمہ سعدیہ سے لوریاں سنی ہے، آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لو۔ یہ کہہ کے بازو پھیلائے ہیں، میرے نبی دوڑ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں، ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا، قیامت کا منظر تھا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہے اے میرے لخت جگر، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے، لیکن میرے بیٹے اب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے میں چلی جاؤں گی، میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، صبح قیامت تک ہوتا، اس لیے کہ میں چاہ تو رہی ہوں لیکن اپنے پیچھے محمد جیسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب، عظمت والدین، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، فیضان شہداء کرب و بلا، مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتی ہے ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا۔ ہر چھوٹے بچے کی طرف توجہ دیتی ہے، وہ جاتے جاتے کہتی میں جا رہی ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی امی نے کہا تھا ایمن میرے بیٹے کو سنبھال کے رکھنا، حضور کو سینے سے لگایا، اور میرے حضور نے جب جانے کی بات سنی نا امی کی، جب روئے نا درد کے ساتھ، ماں نے کہا بیٹے رو کیوں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ توجہ ہے نا نوجوانوں؟ اللہ تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھکے تو نہیں ہے میرے بچے ابھی؟ اللہ سلامت رکھے، خدا کرے ہم سب کی ماؤں کا رتبہ بلند ہو جائے، جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان ماؤں کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، حضور کی امی کے صدقے میں اللہ جو مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت عطا فرما دے۔ ہاں میں اس لیے زیادہ تر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا نوجوان تیار ہو اور ہر گھر سے ماں یہ کہے جیسا لال رب نے مجھے دیا ہے ایسا سب کو اللہ عطا فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ ماں کی خدمت؟ چلیں آگے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ غور کیجئے گا ایمن حضور کی امی فرماتی ہیں نا میرے لال میرے بیٹے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن تم آنسو نہ بہانا۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات؟ اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔ باتیں کیا تھی؟ حضور کی نعتیں تھی۔ جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو،
اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا. فرماتے امی اور بولو نا. محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو. اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا. جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے. کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ. رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے. فرشتے کہتے محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں. مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی. اسی مقام ابا کے اندر اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے. کہتے دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے، حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے. پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا. کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی. کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے. اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ اکبر دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے، سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں. حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا. 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے. کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا. وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے. اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا. پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی. اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باپ کو دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو. ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلٹ دوں. یاد رکھنا پیارے، جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں. جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے. رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ، ان کا احترام کیا کرو. ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ دو، یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے،
शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीफ का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा, फिर उसने पत्थर उठाया, महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं, जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है, खातिमा का गुजर हुआ। उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर गए, घर के अंदर आई है। इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए, आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा, खातिमा ने, कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है, और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला कहां पहुंचे, तलवार के कस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताओ। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं, हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है। चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूं, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते, किसी में हिम्मत रखी थी जो मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनहा ना रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे गए, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्बास साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ होती है यार, अल्लाह ने माँ दी है तो इज्जत करो, कदर करो, वरना जिंदगी भर रो नहीं रोना है, रो नहीं रोना है। कोई खुशी आएगी तब भी माँ याद आएगी, कोई गम आएगा तब भी माँ याद आएगी, पूरी जिंदगी याद आती है माँ। आज माँ है, इज्जत करे, कदर करे। माँ बाप को अल्लाह ने वो इज्जतें बख्शी है, वो शान अता की है। एक तरफ 70 वली बैठ जाएं तेरे हक में बद्दुआ करने के लिए, और तन्हा माँ बैठ जाए तेरे हक में दुआ करने के लिए। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता है। बेशक बेशक। हाँ, माँ की खिदमत किया कर। कई बार लोग ये भी कहते हैं चलो अब माँ तो चली गई, अब क्या करना, तो फिर ऐसी ही महफिलें सजाया करो माँ की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें सजाया करो। मैं तो वसीम भाई, अक्सर लोग ना कई बार मुझसे कहते परेशान हो गए, सीधी बात कहता हूँ कि फिर माँ से दुआ कराना, कहता है फिर कि माँ नहीं है। मैं कहता हूँ जा कब्रिस्तान जा, वो कब्र में लेटी है, उसे तेरा इंतजार है। जा खड़ा हो कब्र के पास, जाके हाथ उठा, सूरह फातिहा पढ़, जो सूरत आयतें तुझे आती हैं वो पढ़, जो दुरूद या नात तुझे आता है वो पढ़, और पढ़ने के बाद माँ की रूह को बख्श दे। तेरी कोई परेशानी है ना, माँ की कब्र पर कह अम्मी परेशान हूं, दुआ कर देना। खुदा की कसम जितने माँ बाप जिंदगी में काम आया करते हैं उससे भी ज्यादा मरने के बाद काम आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें वक्त ही कहाँ माँ बाप की कब्र पे जाने का, वक्त ही नहीं। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें जवान अक्सर कब्रिस्तान जाया करता है, शबे कद्र और शबे बारात। इन 2 रातों में अक्सर नौजवान कब्रिस्तान जाते हैं। लेकिन यार कभी कभी तकलीफ होती है, कब्रिस्तान जाते हैं ना तो कब्रों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। ऊपर की सफाई से अंदर वाले को क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बताया जाए। आपने झाड़ू लगा दी, लाइट लगा दी, अंदर भी पहुंचा उसका उजाला, बोले अंदर पहुंचेगा उसका उजाला।
آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا. تم بلب لگا کے جھاڑو لگا کے اگربتی لگا کے لوٹتے ہو, اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو نے اپنی صفائی کی ہے, اوپر کا اجالے کا انتظام کیا, تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا. سبحان اللہ. وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا, اوپر چراغ نہ جلا, رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی, ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے اور پھر اس کی روح کو بخش دے. اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں, میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا. سبحان اللہ. رب نے تیرے جیسا بیٹا. اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو. ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں, قبر کے اندر اجالا کریں. تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا, میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی, اور یہ میرا تجربہ بھی ہے جی, یہ میرا تجربہ, میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا, اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک کہہ رہے آپ اپنا مزار پہ چلے جاؤ, 40 دن اگربتی لگا کے آؤ, کام ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بے شک اللہ والے ہیں, لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار. بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں, اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے, اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا. جاتے ہیں نا قبرستان بولو, اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے. جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں, جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان, ماں کی قبر دیکھا کرو, بیٹھ جایا کرو. قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی, بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا, ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں. تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو, تو کتنی خوش نصیب ہے, رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں, نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے, روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے. پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے, دنیا ہے الگ ہے ہماری, ان کا جہان الگ ہے, ہمارا جہان الگ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا, ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے, بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں. ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی, 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا, ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا. یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ, وہ تمہیں یاد کرتے ہیں, وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی قبروں پہ جایا کرو. اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں. جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے. ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا, تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا, اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں, ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو, ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو. ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے, باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے. قبروں پہ جایا کرو. لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے, لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا, اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا, کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی, اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے, جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی. اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے, خالی جا رہا ہے, اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں, لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں, میں نہیں دے سکتی ہوں. میرے خدا تو تو دے سکتا ہے, میرے پروردگار تو تو دے سکتا ہے. رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے. ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی
मुताबिक अता फरमा दे, अपनी शान के मुताबिक दे दे। फिर जब रब देने पे आता है, हुक्म होता है फरिश्तों, ये जो इसका बेटा आया है, इसका नाम है अमाल चेक किया जाए। अब अमल चेक किए जा रहे हैं, का क्या लिखा है? मालिक इसके अमाल में गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। हुक्म होता है इसके गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। का फिर पूछा जाता है, बताओ इसका नाम कौन सी लिस्ट में है? फरिश्ते कहते हैं मालिक इसका नाम जहन्नमियों की जमात में है। रब फरमाता है अब इसका नाम जन्नतियों की जमात में लिख दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ ये मेरे दुश्मनों में है या मेरे दोस्तों में है? कल तक तो तेरे दुश्मनों में था, हुक्म होता है मेरे दोस्तों में लिख दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं परवरदिगार आलम कोई सजदा इसने नहीं किया है, कोई इबादत ऐसी नहीं की है, कोई रियासत नहीं की है। ए अल्लाह इतना बड़ा इनाम से माँ की कब्र पे आने का। रब फरमाता है फरिश्तों ये माँ की कब्र से जा रहा है। जब माँ के पास से जाता था तो खाली नहीं जाता था। अगर मैं भी उतना देता जितना माँ देती थी है तो फिर मेरे और माँ के प्यार में क्या फर्क हो जाता? ये इतना इसलिए दे रहा हूँ ताकि दुनिया को पता चल जाए रब 70 माओ से ज्यादा अपने बंदों से प्यार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। की कब्र पे अपनों के पास कब्रिस्तान जाया करो, अपनों से बात नहीं, वो वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई की फरमाइश हो वैसे करने के हवाले से बात कीजिए, जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, जाया करें अपनों के कब्रिस्तान में, अपनों की कब्रों पे जाया करो, याद करते हैं वो हमें। जब जाया करो ना तो छोटे बच्चे अपने साथ ले जाया करो, अपने छोटे बच्चे साथ ले जाया करो। अगरचे उन्हें दुआ मांगनी नहीं आती हो फिर भी हाथ उठवा दिया करो, इसलिए कि हो सकता है हम गुनाहगारों की अल्लाह टाल दे। लेकिन जब छोटे बच्चे हाथ उठाते हैं तो उसकी रहमत उठे हुए हाथों को खाली नहीं उठाती है। छोटे बच्चों को भी लेके जाया करो, बताया करो ये मेरी माँ लेटी है, ये मेरा बाप लेटा है, ये मेरे दादा लेटे। बेटे हाथ उठा के अल्लाह से इतना कह दे कि करम कर दे। अगर वो तोतली जबान में अपने रब को आवाज देगा ना तो उसके जुमले पूरे होने से पहले खुदा की रहमतें आके संभाल लेगी। बच्चों को भी लेके कब्रिस्तान जाया करो, इनके हाथ उठवाया करो। वो याद रखिएगा जो काम दवाओं से नहीं होते हैं वो माँ बाप की दुआओं से हो जाते हैं। हाँ, माँ बाप की दुआओं से हो जाया करते हैं। बंदा कह रहा मैं अमीर हो जाऊं, कोई तावीज दे दो। अगर हमारे पास अमीर होने का तावीज होता ना तो अडानी अंबानी से ज्यादा दौलत हमारे पास होती। जी सही बात है, हम तो सारी तावीज डाल लेते मालदारों में। बेशक बेशक सारी तावीज जानते हैं, है ना। लेकिन सुनिए अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा यह है अपनी कमाई अपने माँ बाप पे लुटाया करो। क्या बात है बाबा, सुभान अल्लाह। अपनी कमाई अपने माँ बाप पे खर्च किया करो, यह अमीर होने का सबसे बड़ा वजीफा है। इससे बड़ा वजीफा नहीं, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। उनसे दुआएं मांगा करो, दुआएं कराया करो। माँ की दुआएं तकदीर चमका दिया करती है। जानते हो तारीख में खैरुत ताबईन में, अफजलुत ताबईन में एक नाम सरकार वैसे करनी का आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, माशाअल्लाह। सरकार वैसे करनी जो आज तक तारीख के सीने पे रकम है। बेशुमार ताबईन सरकार के हुए जी, लेकिन सरे फहरिस्त वैसे करनी का नाम आता है। सुभान अल्लाह। लेकिन इश्क भी अजीब है वैस का, इश्क भी अजीब है सरकार वैसे करनी का। जानते हुजूर ने एक दिन फरमाया कि मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुझे कर्ण से अपने यार की खुशबू आ रही। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह कौन है ये जिसकी खुशबू आपको मदीने में महसूस हो रही? सुभान अल्लाह। फरमाने लगे कि मेरा यार है जो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका कभी हमने उसे देखा नहीं, कभी देखा नहीं उसे हमने। महबूब कहते हैं वो कभी मदीने आया ही नहीं। क्या बात है। आका आशिक है आपका और मदीने नहीं आया। मेरे सहाबा मजबूरी है उसकी, वरना वो सब कुछ छोड़ के मेरे मदीने आ जाता। सुभान अल्लाह।
اور مدینہ، حضرت اویس قرنی بڑی ذات ہے، لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو، سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا، نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہے یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے۔ اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے، مجبوری ہے۔ حضور کیا مجبوری ہے؟ کہ ماں کا اکلوتا ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں، ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا حضور، وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے۔ کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے، ماں آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خود بھی میرے ارشاد فرمایا، میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے، کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کس چیز کی؟ مغفرت کی دعا، مغفرت کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ یا رسول اللہ اویس سے؟ فرمایا ہاں، کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے۔ ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے، وہ کہتا مدینہ شریف سے، تو اس کی خدمت کرتے، اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں۔ وہ کہتا کیوں؟ تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عشق ہے، یہ عشق ہے ویسے کرنے کا، اتنا عشق فرماتے۔ ایک دن ماں کے پیر دبا رہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے، اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرا نا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا لیا، آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ۔ ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ کیا بات، ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ماں نے اتنا سنا بیٹے کو سینے سے لگایا، اچھا آج بڑی یاد آئی ہے یار کی؟ ہاں امی آج اجازت دے دے، آج اس کے بغیر قرار نہیں آ رہا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹے، ایک کام کرو میرے کل دن بھر کے کھانے پینے کا انتظام کر جاؤ، کل جو قافلہ مدینے جائے اس کے ساتھ چلے جانا، مگر میرے شہزادے یاد رکھنا تیرے سوا میرا کوئی ہے نہیں، تجھے شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا ہے، بیٹے تیرا انتظار رہے گا۔ حضرت اویس قرنی نے پانی کھانے کی جو ضرورت ماں کی تھی بستر کے پاس رکھی، اگلے دن تیزی سے قافلے کے ساتھ رخصت ہوئے، وقت کم تھا، دوری تھی، مدینے کا سفر لمبا تھا، پھر دیکھا قافلہ آرام کے لیے راستے میں بیٹھا۔ اویس قرنی نے سوچا اگر میں بیٹھ گیا تو شام یہی ہو جائے گی، یار سے کیسے ملاقات ہوگی، یہ سوچ کے قافلے کو چھوڑا، اکیلے دوڑ لگاتی ہے مدینہ شریف کی طرف، دوڑتے دوڑتے پیر کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے، خاک نے ان کے پیروں کے چھالوں کے پانی سے پیاس بجھائی ہے۔ اویس دوڑتے دوڑتے مدینہ شریف پہنچے ہیں، جیسی مدینہ شہر سامنے آیا ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے، جیسی سے اندر داخل ہوئے خاک مدینہ کو بوسہ دیا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان کے سینوں ان کے ماتھوں کو چوما، کہا یار نصیب والے ہو، تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا یار رہتا ہے، تم اسی شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے، کہا بتاؤ میرا محبوب کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا، دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا بتاؤ حضور کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا مسجد نبی چلے جاؤ، وہیں پہ حجرہ عائشہ ہے، وہیں پہ حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کے مسجد نبی تشریف لائے، دروازے اقدس پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازہ کس نے بجایا ہے؟ کہا میں پردیسی ہوں، حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر سے آواز آئی پردیسی محبوب باہر گئے ہیں، اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو، جب تک آقا نہیں آ جاتے ملاقات کیسے
کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، غوث قرنی نے اتنا سنا، کب تک آئیں گے میرے محبوب؟ کہتے پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، ابھی ابھی باہر چلے گئے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے حسرتیں ٹوٹ گئی ہو، امیدوں پہ بجلیاں گر گئی ہو۔ حضرت غوث قرنی بے قرار ہو جاتے ہیں، اب پریشان ہو کے کہتے ہیں ام المومنین اگر نصیب میں حضور کی زیارت نہیں تو کیا دروازہ کھول دیجئے، آپ پردے میں ہو جائیے۔ کیا کرو گے پردیسی؟ کہ میں اس زمین کو چومنا چاہتا ہوں جس زمین پہ میرا یار چلا کرتا ہے، میں اس بستر کو چومنا چاہتا ہوں جس بستر پہ میرا محبوب بیٹھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اویس قرنی اندر آئے، آنے کے بعد میں نے دیکھا کبھی وہ دیوار کو چوم رہے تھے، کبھی محراب کو چوم رہے تھے، کبھی ستونوں کو چوم رہے تھے، کبھی حضور کے بیٹھنے والی چٹائی کو چوم رہے تھے۔ میں نے کہا دیوانے اگر اتنا ہی عشق ہے تو ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ تو دیوانے نے کہا تھا اللہ اکبر کہ ام المومنین مجبوری ہے، ورنہ پوری زندگی تو اس کی راہوں میں بیٹھ کے گزار دیتا، پوری زندگی گزار جاتا۔ روتے ہوئے واپس جانے لگے، کہتے ام المومنین میرا محبوب آ جائے تو میرا سلام کہہ دینا، میرے محبوب سے میرا سلام کہہ دینا۔ یہ کہتے اویس مدینہ شریف سے لوٹے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے کہ سرکار تشریف لے آتے ہیں، جیسی آقا نے قدم رکھا ہے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کی ہے۔ فرماتے عائشہ بتا تو سکی کیا کوئی آ کر کے گیا ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا، پرانے کپڑے تھے، مٹی لگی تھی بالوں پہ، ایک دیوانے والی کیفیت تھی۔ سرکار مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ تھا کون، لیکن کبھی ممبر کو چوم رہا تھا، کبھی بستر کو چوم رہا تھا، کبھی مسند کو بوسے دے رہا تھا۔ میرے نبی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ خوشبو بتا رہی ہے میرا اویس آ کر کے گیا ہے، میرا یار آ کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے کہنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی کیجئے گا، میرے اویس کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر نے دوڑ لگائی، تب تک اویس قرنی مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ دوڑتے دوڑتے شام سے پہلے اپنے گھر پہ دروازے پہ دستک دی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جیسی آہٹ ہوئی ہے، ماں اندھی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹے اویس آ گئے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا، چیخ نکل جاتی ہے اویس قرنی کی۔ روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، ماں نے کہا شہزادے اب بتا تو صحیح، جس کی تو باتیں کرتا ہے اب تو تو دیکھ کے آیا ہے، بتا اس کا چہرہ کیسا تھا، اس کی آنکھیں کیسی تھی، اس کے لب و رخسار کے قصے سنا، بتانا ملا تھا تو کیا کہا تھا، جب ملاقات ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا۔ چیخ نکلی اویس قرنی کی، کہتے ماں ملاقات نہ ہو سکی۔ ماں نے کہا کیوں؟ کہا جب میں گیا وہ باہر جا چکے تھے۔ کہا بیٹے ٹھہر جاتا۔ کہا ماں کیسے رک جاتا، تو نے حکم دیا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا تھا۔ اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جیسے اتنا سنا ماں نے کہا جلدی آ سینے سے لگ جا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، وہ پرانا آنچل اٹھایا، کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری محبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی ہے جگہ جگہ مدینے والے کا ذکر ہو، وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، عظمت والدین، عظمت والدین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے، جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، کیا بات ہے، بہت دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، خدا کی قسم قسمت جاگ جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ دعائیں کرایا کرو ماں سے۔ نصیب والے ہیں جن کے گھر میں دعائیں کرنے والی مائیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں دعائیں کرنے والی ماں موجود ہے۔ بیوی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کرو سن، تیری جنت میری رضا میں ہے، میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ سے جانے نہ دینا، سیدھی بات۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کو اس کو حق نہ دو، اس کا جو حق ہے وہ مار لو، نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتے، بیوی کا اس کا حق دو، لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہ چھوڑو۔ جی بے شک۔ وہ غصہ بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹیں گے بھی، گالیاں بھی دیں گے،
وہ گالیاں دیں یہ برا نہیں ہے، تو ان سے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھ جائے یہ برا ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں تو اپنا کام کرتا رہے، تیری ذمہ داری ان کے طلبوں کو بوسہ دینا ہے تو پھر چومتا رہے، تو اپنا کام کرتا رہے، خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ بے شک بے شک کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی قدر، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ ہماری مائیں ہمارے باپ ہم سے راضی رہیں، جی آمین۔ ماں باپ ہیں دونوں کی خدمت کرنا ہے۔ خالی ماں کی شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہی میری ماں